انہوں نے کہاں نعت پڑھی، کس کے سامنے نعت پڑھی، کیسے نعت پڑھی. اللہ ظہوری صاحب بھی تھے، ماشاءاللہ، اعظم چیشتی صاحب بھی تھے، واہ واہ واہ، بڑا نام. نیازی صاحب بھی تھے. تو انہوں نے ایسے اونچا کر دیا واہ. کہ اب میں اس کو سناؤں گا. پوری دنیا میں یہ سبحان نعت اللہ. پڑھی ہے اور جنہوں نے لکھی ہے ان کے سامنے پڑھی ہے. واہ 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 واہ. تو وہ اتنا رو رہے تھے، ہائے ہائے ہائے. تو مجھے نعت پڑھنی مشکل ہو گئی الحمرا میں، اللہ. کیونکہ کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ. آج کل کی محافل میں جو محفل کرواتا ہے، نعت کے اندر اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. اس کا ذکر یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نعت کیا ہے. ربائی پڑھی میں نے کہا علی امام منستو من غلام علی. وہ اتنے خوش ہوئے. اچھا. اب مجھے وہ جو آسودگی چاہے تو انہیں آسودہ کر. السلام علیکم ناظرین، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیفیات. آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. اپنی شخصیت کی جانب جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی پوڈ کاسٹ بھی نازو فیشنز مرکز آسمی انٹرنیشنل اور قانون اور عوام کے اشتراک سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. دنیا نعت کا بہت بڑا نام، بہت بڑی ہستی، میری خوش قسمتی کہ آج میری پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں، ہماری بزم میں موجود ہیں. میں ان کی جانب بغیر کسی آپ کے اور ان کے درمیان حائل ہوئے جاؤں گا. عزت مآب جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ حضور کی مہربانی ہے. ماشاء اللہ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. بس مہربانی ہے آپ کی، آپ نے مجھے بلایا، میں حاضر ہو گیا. جزاک اللہ سر. سر ہمارا کچھ فارمیٹ اس طرح کیا ہے کہ ہم نعتوں کو بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے اس میں، اور آپ کی زندگی کا حال احوال بھی جانیں گے. تو مجھے ایک شعر آپ کو دیکھ کر یاد آ رہا ہے کہ حضرت حسان کی ہمسائیگی کے واسطے نعت کہنے سننے والوں کو بلایا جائے گا. کیا بات. سوال یہیں سے آغاز کروں گا کہ دنیا کی بھیڑ چال میں، بے ہنگم دوڑ میں، تیز ترین دنیا میں آپ جی رہے ہیں، تو اس میں جب جن لمحات میں آپ نعت پڑھتے ہیں تو وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جزاک اللہ. یہ دنیا کی بے ہنگم جب بات ہوگی نا، جی جی تو آپ نے جن کا نام لیا حضرت ثانوی صاحب رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ، جی تو ان سے یہ منسوب ہے کہ واسنا من قلم ترکت و عینی وجملک من تل دن صاحب کلکتا مورم من کل عیب کاننا کا قد کلکتا کمات شاہ. انہوں نے کہاں نعت پڑھی، کس کے سامنے نعت پڑھی، کیسے نعت پڑھی. اللہ اکبر. تو اگر ہم سوچیں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے نعت پڑھنا، اور نعت لکھنا وہ بھی بڑا اعزاز ہے. وہ لکھتے بھی تھے، سبحان اللہ، تو اور حضور کے سامنے پڑھتے تھے. کیا بات ہے. اب یہ بات بہت مشکل ہے نعت کو اس باریکی سے پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ کن کی نعت کن کے لیے پڑھ رہا ہو. بس یہ وہ سمجھ جائے تو وہ نعت کھائیں. سبحان اللہ. یہ شعور کی ضرورت ہے. وہ آپ نے بات کی نا کہ وہ کن کے لیے پڑھ رہا ہے، اسے ایک شعر یاد آتا ہے کہ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سر میں اب تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. آپ جو ہیں اختر حسین قریشی، الحاج اختر حسین قریشی، پھر ثنا خوان مصطفیٰ اختر حسین قریشی صاحب. یہ سفر لمبا چوڑا ہے اور اس میں بڑی کٹھن مراحل بھی آئے ہوں گے، بہت کچھ فیس بھی کیا ہوگا. تو آغاز کس طرح سے ہوا، نعت خوانی کی طرف کیسے آئے، اور اب کا دور کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تیسری جماعت میں تھا. اچھا. میرے ابا جی وہ جو ایسی کتب پڑھتے تھے، ماشاءاللہ، آپ کو دیکھ کر یہ آپ کی ساری لائبریری، تو مجھے وہ یاد بھی آ رہے تھے. تو وہ ایک رسالہ ہوتا تھا آئینہ. اچھا. وہ دلی سے جاری ہوتا تھا. وہ اس میں ایک دو نعتیں ہوتی تھیں.
صحیح. تو اس میں سے نعتیں نکال کے نا جو مجھے دیتے تھے یا یہ پڑھ. واہ. تو ایک دفعہ میں نے اسکول میں پڑھی تو خود ہی اپنی طرز کا اچھا. تو اتار چڑھاؤ تو زیادہ نہیں تھا تو پسند آئی. تو میں پہلے وہ پڑھتا تھا دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری صحیح علامہ اقبال کی. پھر میری ڈیوٹی یہ لاتے نعت کی. صحیح. تو پھر میں مقابلے میں گیا تیسری جماعت میں. واہ. فرسٹ آیا ماشاءاللہ. بغیر استاد کے اس وقت کوئی نہیں استاد. نہیں. صحیح. جی. اچھا پھر اس کے بعد سلسلہ چلا اور آپ اپنے جو استاد محترم ہیں ان کا ذکر بھی کیجئے. پھر آپ کن کی شاگردی میں آئے اور کب آئے؟ میں کچھ چھوٹا سے تھا. اچھا. تو اب لوگ مجھے بلانے لگ پڑے. وہ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں 11ویں شریف کی محفل میں مسجد میں اور کسی نے سنا اور اس نے اپنی مسجد میں کہا اسی طرح کسی اور نے کہا. صحیح. تو مجھے باہر بھی بلانے وہ سرگودا میں. اچھا. میں گیا تو وہاں زوری صاحب بھی تھے, ماشاءاللہ. اعظم چشتی صاحب بھی تھے, واہ واہ بڑا نام. نیازی صاحب بھی تھے اور رشید صاحب تھے. جٹو وکل سوری ان کے نام نہیں آتے. جٹو وکل یہاں سے اور بھی نعت خواں جو اس پائے کے. تو مجھے بھی وہ پکڑ کے نا انہوں نے شاہ صاحب نے حامد شاہ جہاں نام تھا ان کا. ان کی وہاں مسجد ہے وہ تو چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے اتنا چھوٹا سا تھا کہ مجھے اپنی گود میں بٹھا کے تو بہت مجمع تھا تو انہوں نے ایسے اونچا کر دیا کہ اب میں اس کو سناؤں گا آپ. کیا بات ہے. تو میں نے پڑھا, اللہ کی مہربانی سے لوگوں نے پسند کیا ماشاءاللہ. تو پھر وہ بات بن گئی. سبحان اللہ. جی. پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی کیسٹس بھی آئیں. میں یہاں پہ آتا ہوں صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور بڑے بڑے ایوانوں میں جو ہے وہ آپ مخصوص پروگرامز میں جو ہیں وہ بلوائے جاتے ہیں ایز اے نعت خوان. اور یہ بے شک یہ سرکار کی طرف سے ہے, سرکار نہ چاہیں تو کیا ہم کیا ہی کر سکتے ہیں. تو وہ احساسات آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ میں جب سرگودا میں تھا نا وہ بات پوری ہوئی. جی آپ نے آگے کی. جی. تو میرے ساتھ زوری صاحب بھی تھے واپسی میں. جی. اور قاری غلام رسول صاحب تھے. جی. تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اعظم چشتی کا شاگرد ہو جاؤں. ماشاءاللہ. لیکن جب ان کی باتیں سنی انہوں نے کہا یار, پھر میں دل میں سوچا بعد میں کہ ان کا تو ایک ہی انگ ہے, وہ سارے پڑھ رہے ہیں. اب زوری صاحب کا کوئی انگ نہیں پڑھ رہا. اس وقت ان کا کوئی شاگرد پاپولر نہیں تھا. صحیح ہے. تو میں نے زوری صاحب کا شاگرد ہونا پسند کیا. پھر میں یہ قصور سے جاتا تھا. قصور وہ اپنا مجلس احسان ان کا نام تھا تو مجھے اس میں بھی شامل کیا انہوں نے. اچھا. اور میں جا کر ان سے سیکھتا تھا. اچھا. ہاں جی. صحیح. اور جب بھی جاتا تھا تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا. ماشاءاللہ. جی. وہ سلسلہ پھر وہ اسی وقت چلتا رہا. زبردست. جی جی. آج کل نعت خوانی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج کل وہ جو نعت خوانی تھی نا اعظم چشتی صاحب کی, زوری صاحب کی, ثناء اللہ بٹ صاحب کی, اور آپ کے قرب میں نذیر شاہ نظامی صاحب تھے. بہت بڑا نام. بہت بڑا نام. یہ سارے بڑے نام. اور انہوں نے ثناء اللہ بٹ صاحب. اب بات یہ تھا, اب یہ لڑائی کرتے ہیں. ایک کسی نے نعت شروع کی ہے تو چاروں نے وہ نعت پڑھنی شروع کر دی. کوئی نعت بھی ہے تو وہاں اس وقت یہ نہیں ہوتی تھی بات. وہ نہیں ہوتی تھی تو لڑائی بھی نہیں ہوتی تھی, کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ایسے آپ کہیں گے کیا, مثال کے طور پر اعظم چشتی نے پڑھی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. تب کسی نے نہیں پڑھنی, وہ بیٹھے ہیں, اس کے خالق بیٹھے ہیں تو وہ پڑھیں گے. کسی کو ضرورت نہیں تھی. اسی طرح نذیر شاہ نظامی صاحب نے کوئی نعت پڑھی, جب لیا نام نبی میں نے تو انہوں نے کہا یہ حافظ مظہر الدین کا کلام ہے. انہوں نے کہا انہوں نے پڑھنا ہے. اب اس طرح ہی کسی اور نے پڑھنا شروع کیا ہے تو انہوں نے اپنا کلام. تو اس وجہ سے ہر آدمی جو جس کو
पसंद करता था, कोई निजामी साहब को पसंद करता है तो उनके लिए बैठा हुआ है, जो आजम चिश्ती को पसंद करता है वो उनके लिए बैठा हुआ है, जो मंजूर कुनैन को पसंद करता है वो बैठा हुआ है। हाँ जी, वो सारी रात महफिलें चलती थी, गिराबंदी के साथ होती इस वजह से चलती थी कि जो उन्होंने कहना है ना वो दूसरे ने नहीं कहना। हर एक मुनफरिद था। वाह, ये आपके बात हो ना, कोई कह रहा था वो रात, मैंने कहा उसे कह दें एक शेर उसको दे दें, एक शेर मुझे दे दें। एक आदमी कहता है ना कि मिसाल से मैं आला हज़रत पढ़ता हूँ, सही है, बहुत पढ़ता हूँ, मैं तो ठीक पढ़े, बहुत पढ़ता होगा, मैंने कहा लेकिन ये इसको शेर दे दें अहमद अपना आला हज़रत का, सही है, उनको दे दे, कह दें 1 घंटा पढ़ना है इस पे, एक शेर पे वो भी पढ़े, मैं भी पढ़ूं, सही है, देख लें आप कौन सा। ये है नात खानी, ये मेयार है असल में। ये अब वो अलाप कुछ और लेते हैं, किया वो कुछ और किया है, नात कुछ और, वो पता ही नहीं है, वो फैशन में बस कर देते हैं और शुरू कुछ और करते हैं। आप समझते हैं माशाल्लाह, और आपको समझ आ रही है तो मुझे नहीं समझ आएगी। आप तो उस्ताद हैं माशाल्लाह से, ये बात है। सही। तो सर मैं चाहूंगा आगे भी हम जो है ना वो सवालात मेरे पास हैं, लेकिन अगर एक कलाम आप पहले अता कर दें, मैं चाहता हूं कि वो बड़ी बार सुना और एक कैफियत तारी हो गई। आपके एक शागिर्द हैं हमारे पास बैठे होते हैं, उनकी कुर्बत में बड़ा वो उनसे सुना है, मुफलिस से जिंदगी अब न समझे कोई। जी पेश करता हूँ जी प्लीज। पूरी दुनिया में ये नात पढ़ी है और जिन्होंने लिखी है उनके सामने पढ़ी है। वाह 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 वाह। तो वो इतना रो रहे थे, हाय तो मुझे नात पढ़नी मुश्किल हो गई अलहमरा में, अल्लाह तो पेश करता हूँ। मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई, मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिस जिंदगी। और शेर सुनो, उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ, उसका दीवाना लोगो दीवाना, मैं तो दीवाना उसका दीवाना हूँ, उसका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ, सरहदे हशर तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हशर तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया, मुफलिस जिंदगी। और सरकार के आने से पहले और सरकार के आने के बाद ये शेर उन्होंने
اس میں کیا خوب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے وارسی صاحب نے. کہتے ہیں ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی اللہ روح پر معصیت کے کڑے دوپ تھے. ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کے کڑے دوپ تھی. جب آگے ان کی چشمے غنی رونق کے جاں بنی ان کی چشمے غنی رونق کے جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا ان کی چشمے غنی رونق کے جاں بنی چھاؤں جس کی گنی وہ شجر مل گیا. مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغے حرم. جب سے ہم پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغے حرم. زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوں سے کو گھر مل گیا. مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی مفلس زندگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا ہے کس طرح کنٹینیو کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا انداز ہے آپ کا. اچھا, میں آپ سے یہ سوال یہاں پہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کلام کا انتخاب آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورڈ پتہ نہیں یوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہت پھیکا نظر آتا ہے. اور کم عمر شاعروں کی بھی شاعری جو ہے وہ اس طرح سے پڑھی جا رہی ہے جیسے کہ وہ مقابلہ چل رہا ہے کسی بڑے نعت خواں کے ساتھ. تو وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کن کے کلام کو زیادہ ہمیں پڑھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں جی جو سن رہے ہیں, جی بالکل, کلام ان کا پڑھنا چاہیے اور جنہوں نے پوری زندگی نعت لکھی. واہ واہ واہ, بہت بڑا جواب. جی واہ, ان کا کلام جیسے اعلیٰ حضرت ہے عظیم البرکت احمد رضا سبحان اللہ بریلوی, حافظ لدھیانوی صاحب ہیں, حفیظ طاہر صاحب ہیں, اور اس طرح کے بہت, ریاض الدین سہروردی ہیں, اور کبھی دوست ہیں تھے جن کی نعت خالد محمود نقشبندی ہیں. تو ایسی نعتیں جنہوں نے بھرپور نعت لکھی, اس میں کوئی اس میں کبھی یا کہ ایک شعر یا اپنا غوث پاک کا لے لیا, ہم منکر نہیں ہے, تو وہ ایک شعر اپنا مولائی کا لے لیا, ایک شعر اپنا اہل بیت کا لے لیا, ایک صحابہ کرام کا لے لیا, تو ان کا مکسچر کر دیا. نعت وہ مکسچر ہے, نعت نہیں ہے. نعت وہ ہے جس میں
صرف حضور کی سیرت ہو. اللہ اکبر. نعت وہ ہے جس میں حضور کی سیرت ہو، بس وہ نعت ہے. وہ نعت ہے. باقی الگ ڈائمینشنز ہیں جیسے منقبت ہے. وہ منقبت ہے، ان کا حمد ہے، بالکل. مرثیہ ہے، مناقب، یہ سارے سلسلے ہیں. بالکل صحیح. اس میں آ جاتے ہیں. اس میں بڑے منقبت پڑھیں، کسی کی بھی پڑھیں، غوث پاک کی پڑھیں، تاتا صاحب کی پڑھیں، خواجہ غلام فرید کی پڑھیں، خواجہ غریب نواز کی پڑھیں. وہ کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن نعت جب آپ کو کہا جائے کہ نعت پڑھیں، وہ نعت پڑھیں. آج کل کی محفل میں اسی سے سوال بن رہا ہے، آج کل کی محفل میں جو محفل کرواتا ہے نعت کے اندر اس کا ذکر بھی ہوتا ہے. اس کا ذکر یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نعت کیا ہے. جو محفل کرا رہا ہے اس کو پتہ چل جائے تو وہ کمال کی بات ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نعت. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، کہتا ہے جی وہ ماں کی نعت سنا دو. اچھا، ماں کی نعت، ماں کی شان، ماں کی نعت سنا. صحیح ہے. اچھا، بات سمجھے نہیں میرے؟ ٹھیک ہے. تو لوگوں نے نعت کو ایک ایسا لوگوں میں شعور نہیں پیدا کیا کہ نعت کیا ہے، حمد کیا ہے، منقبت کیا ہے، مرثیہ کیا ہے، سود کیا ہے، سلام کیا ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں. آپ کو جو کہا جائے وہ پڑھے. تو جو مکسر ہے کچھ بڑا ہے، وہ پہلے کچھ پڑھ کے پھر کہا جی اب میں نعت شروع کر رہا ہوں. تو پہلے کیا کر رہا تھا؟ پہلے کس نے کہا یہ کر؟ وہ تقاضا نہیں ہے. تقاضا ہی نہیں ہے. جب آپ کو جو چیز کہا جائے وہ پڑھے. ہم یہ سیکھا ہے، ہم نے استادوں سے بھی سیکھا ہے. ہم نے ایک اور چیز ہے استادوں کے علاوہ، ریڈیو پاکستان. اچھا، وہاں سے سیکھا ہے. واہ. یہ تھوڑا سا بتائیے کیا یہ آپ نے کیوں یہ پہلو اس میں ایڈ؟ یہ ریڈیو پاکستان ایسا ادارہ ہے، صحیح ہے، کہ جو سچی بات کرتا ہے. اچھا. اور سچے آدمی تو نہیں کہنا چاہیے، جو اس کو سمجھتا ہے نا اس کی قدر کرتے ہیں. اچھا، بس. واہ. ہاں جی، صحیح. تو قدر والوں سے قدر جو کروائی جاتی ہے نا، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ بڑی مشکل بات ہے. وہاں ریڈیو پہ پڑھنا تھا نا، وہ بہت مشکل تھا. اب تو ہر آدمی کے گھر میں ہر چیز موجود ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے. صحیح ہے. اب تو پیسہ آ گیا ہے. اب وہ جو ہے نا، سنگر ختم، نعت خواں ختم، موسیقار ختم، ہر چیز ختم. جس کے پاس پیسہ وہ سب کچھ ہے. اب دکھاوے میں آ گیا. اب دیکھیں نا بیٹے، بات یہ ہے کہ مہدی حسن صاحب، آپ نے ان کو سائیکل چلائی ہے انہوں نے. اچھا، وہ سائیکل پہ وہ کام کیا ہے جی. تو وہ اب ایک طرف وہ ہے، ایک دفعہ ایسا آدمی ہے، مثال جو کوئی امیر آدمی ہے، وہ سونے پکا ہارمونیم لے کے وہ اس پہ کر رہا ہے، تو اس کی آواز نہیں تو پھر کیا کرے؟ کیا فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ؟ بس یہ ہے. صحیح. اس لیے اثر نہیں ہے. اس لیے اثر نہیں. اب پرانے لوگ یا پرانے میں کوئی موسیقی ہوتی تھی، موسیقی میں وہ پہلے پڑھتے تھے، استادوں کو عزت کرتے تھے، استادوں سے پوچھتے تھے. اب کوئی پوچھتے نہیں ہے، نہیں پوچھتے کہ میں کیا پڑھنا ہے. اب یہ عام ہے، میرے شاگرد بھی ہیں، کوئی مجھ سے نہیں پوچھتے. اچھا. ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کم از کم ایک سیکنڈ لگتا ہے استادوں سے پوچھ لے. یہ سبق ہے تمام کے لیے، جن کے بھی شاگرد ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے کہ استاد جی میں یہ پڑھ لوں. کیا جائے گا پوچھنے میں؟ کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اب بات یہ ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو استاد بنا ہوا ہے. بس یہ بات ہے. صحیح. تو آتا جاتا کچھ نہیں. اس طرح ہی ہے وہ محفل کرانے والے. آپ نے جو بات کہی تھی نا، میں اس پہ آتا ہوں. محفل کرانے والے کو نہیں پتا کہ یہ نعت ماں کی شان وہ سنا دے تو وہ کچھ اور تھی،
لیکن ماں کی نعت کہہ دیا. اس کو نہیں پتا کہ نعت کیا ہوتی ہے. لفظ نعت جو ہے شعور نہیں ہے بس. ہاں بس شعور ہے. یہ پیدا بہت مشکل سے ہوتا ہے. بالکل. دیکھیں ہماری جو نعت خوانی ہے نا وہ رنگ برنگی ٹوپیوں اور اچھی اچھی اچکنوں سے ہٹ کر بھی ہے. میں پچھلے دنوں اپنے استاد محترم کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نعت خوان اصل میں وہ ہے جس کی خلوت میں بھی نعت ہو. ہم کسی کے سامنے تو پڑھ دیتے ہیں اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہی نعت ہے، وہ کوئی چلا گیا بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی، ہمارے تقاضے پورے ہو گئے، نعت خوانی کے تقاضے پورے ہو گئے. آپ نے بھی مہدی حسن صاحب کا ذکر کیا اور آپ کلاسیکل انگ پڑھتے ہیں، انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. میں اس چیز کو ذرا زیادہ سمجھ پاتا ہوں، ریلیٹ کرتا ہوں اس چیز سے. تو فن موسیقی نعت خوانی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ آپ نے اذان سنی ہے؟ جی میں نے بھی سنی ہے. جی. اذان میں موسیقی ہے کہ نہیں؟ واہ. میں نعت ہوں نا. جی. آپ کبھی سنے اذان تو آپ کو پتہ چلے نا مکے کی اذان کیسی ہے، مدینہ شریف کی اذان کیسی ہے، الگ الگ مغرب کی اذان کیسی ہے، عصر کی اذان کیسی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی. اب اذان ہی سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا موسیقی ہے. واہ صحیح. بات یہ ہے نا کہ موسیقی جو ہے نا وہ موسیقی نہیں ہے جو کلاسیکل موسیقی، اس کو ہٹ کر ہے. اچھا. آپ دیکھیں نا جب پانی گرتا ہے نا تو وہ زمین پہ تو اس کی آواز بھی آتی ہے نا. اب اذان آپ دیکھیں، آپ سنیں دل سے سنیں اذان. اب تو دل سے نہیں سنتے، ادھر ٹی وی لگا ہے ادھر وہ نہیں یار وہ آیا ہوا ہمارا فیوریٹ ہے کوئی بھی ہے، میں کچھ نہیں کہنا کسی کو کہنا چاہتا تو وہ اس کو سن رہے تھے، اذان کو نہیں سن رہے. اب یہ بات ہے، یہ کتنا بڑا بات میں کر گیا ہوں. تو کرنی تو مجھے چاہیے بھی اور نہیں بھی چاہیے، لیکن بات یہ ہے منہ سے نکل گئی ہے، سچی بات نکل جاتی ہے. دیکھیں قبلہ آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. جی میرا رہنمائی یہ ہے کہ سر میں اگر نہیں ہوگا آدمی، سریلا نہیں ہوگا. یہ بات کرتا ہوں کہ مثال کو آپ نعت پڑھتے ہیں، میں نعت پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت پڑھتے ہیں. اب تلاوت وہ جو قاری صاحب باسط صاحب کرتے ہیں، ہاں جی، وہ لوگ روتے ہیں حالانکہ سمجھ نہیں آ رہی کس وجہ سے روتے ہیں. انداز کو موسیقی کہتے ہیں. واہ صحیح. سمجھ آ گیا؟ بالکل ٹھیک، آرام سے سمجھ آ گیا. بالکل صحیح. تو اب انداز جو ہے نا جو وہی ہے موسیقی، اس کو انداز دینا. اب ایک نعت ہے، ایک نعت ہے، 3 آدمی ایک ہی لے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ الگ الگ ہو تو اگر علیحدہ سر لگائیں گے یا علیحدہ بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ استاد ہے، اس نے کچھ چینج کیا ہے. صحیح. اب ایک نعت میں ابھی گیا ہوا تھا یہ ایک فنکشن میں، وہاں مقابلہ تھا. اچھا. وہ تینوں نے ایک ہی نعت پڑھی. اچھا. وہ خواجہ نصیر الدین نصیر کا لکھا ہوا، اعلیٰ حضرت کا لکھا، واہ کیا جود و کرم ہے، انہوں نے تضمین بھی کی. 3 میں نے کہا اب یہ تو میں مقابلے آیا ہوں، میں صاحب کہا ہوں کا، میں نے کہا اب یہ تینوں کا میں علیحدہ مقابلہ کروں. ان کو یاد ہی نہیں ہے دوسری نعت، تو مقابلے کے لیے آ گئے نعت خوانی کے لیے. اب یہ بتائیں کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک نعت یاد کی ہے. اسی طرح میں ٹی وی پہ مجھے کہا اس کو سنے، میں نے کہا یہ نہیں ہے، آپ بیٹے دوسری سنائے، کہتی مجھے اور نہیں یاد ہے. میں نے کہا آپ ٹی وی پہ آ گئی ہیں ایک نعت یاد کر کے، اور آئی بھی نعت خوانی کے لیے. آپ کی نعت خوانی کے لیے جاؤ، مجھ سے کتاب لے جاؤ یا مجھ سے یا کسی لیڈی سے سبق لو. بس ایسے آدمی ہے لگا ہوا ہے اپنا، کوئی سیکٹری، کوئی جی ایم، کوئی نام تو نہیں لوں گا وہ غصہ کریں گے جی. تو بس میں یہی کہتا ہوں، کوئی پروڈیوسر ہے نیا آیا، وہ بچہ مسجد میں پڑھ رہا ہے، بچہ میں پڑھ رہا ہے، جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے وہ تو وہاں تو پڑھ لے گا، اب یہاں پڑھے گا تو اس کو پڑھنی چاہیے. ہاں
واہ، یہ بات ہے. صحیح ہو گیا. جی جی قبلہ ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں، میں ہاں جی، چاہوں گا بسم اللہ. نعت اس میں ایک ذرا ایڈ ہو جائے. اور وہ آپ کا بڑا خوبصورت کلام مجھے لگتا ہے، اور بارہا سنا، والد صاحب نے بھی سنوایا، اور آپ کے جو شاگردوں کے درمیان بیٹھ کے بھی ڈاکٹر ریل صاحب آپ کے بڑے پیارے شاگرد، بڑے پیارے دوست ہیں، وہ بھی پڑھا کرتے ہیں، ایسا عاشق کوئی نہیں ہے. جی. واہ واہ واہ. ایسا عاشق کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. ہاں ایسا عاشق کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. واہ واہ واہ. ایسا طالب کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. کوئی نہیں محبوب ایسا کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے. ہاں ایسا طالب کوئی نہیں ہے. سارتاہا کا تاج سجا ہے دوش پیغمبر کالا ہے. سارتاہا کا تاج سجا ہے دوش پیغمبر کالا ہے. آنکھوں میں مازاغ کا کجلا جی آنکھوں میں مازاغ کا کجلا آپ خدا نے ڈالا ہے. کوئی نہیں محبوب ایسا دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ بھی منظر آنکھوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ بھی منظر آنکھوں سے کہ ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. بس کوئی نہیں محبوب ایسا. دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے. میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے.
کوئی نہیں محبوب بھی ایسا واہ واہ سبحان اللہ. کیسے لوگ ہیں اپنی ساری زندگی نعت خوانی میں صرف کر دی. سبحان اللہ. قبلہ کوئی دلچسپ واقعہ بتائیے گا اپنا. نعت کے دوران آپ نے دلی بھی گئے, انڈیا گئے, کئی ممالک میں گئے, کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ گیا؟ یہ تو پہلے سنا دیا آپ کو. جی. بات یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں زندگی میں, اور مختلف جو جگہوں پہ گئے ہیں ہم تو الگ الگ باتیں ہیں ان کی. تو باہر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے کوئی پانی میں ہے. یہاں تو آ جاتا ہے نا. یہ بات بھی آپ نے پتہ نہیں, آپ میں ویسے ہی کر دوں آپ کو کہ یہاں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے نا تو اپنے سب شاگردوں کو بلا لیتے ہیں. ہاں بھائی تو بھی آ جائیں, تو نے بھی آ جانا, تو نے بھی. اب راہیل کو بتائیں میں مغل پورے کتنی بار آتا ہوں تو کتنی دفعہ اس کو بلایا نہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہاں ہوتا ہے سب کو بلا لیتے ہیں سب کو, اور ان کے بیچ میں ان کو آگے بٹھا دیتے ہیں. تو وہ سننے والے وہی, سنانے والے بھی وہی. تو پھر وہ واہ کرنے والے بھی واہ. تو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں اچھا پڑھ رہا ہوں؟ اچھا وہی پڑھتے ہیں. جب میں باہر جاتا ہوں, ناروے ہے, انڈیا ہے, جو جس ممالک, ایران میں گیا ہوں, ہاں وہاں ایک بات ہوئی. جی. ایران میں جو آپ نے کہا تھا نا, مشہد شہر ہے. اچھا. جیسے داتا صاحب کا یہ لاہور ہے. جی. ہم تو مشہد شہر ہے, امام کا شہر ہے. امام کے بعد میں گیا تو وہاں میں شروع کی مولانا جامی کا کلام کیا, نسیمہ جان بے پتہ گزر کو ان کا کوئی امیر خسرو کا کیا, تنم پرسودہ جہاں پا رہے جرا جا رسول اللہ, وہ نمی دانم چمن دلبور سب جائی کے منبور. یہ سارا ہم پڑھ لیا, وہ سمجھ نہ آئی. اچھا. آپ نے کہا نا کوئی ایسا بات, تو سمجھ نہ آئی. میں نے کہا یہ میں اتنے مشہور کلام پڑھے ہیں اور ان کے پڑھے ہیں جو یہاں یہ جانتے ہیں فارسی, تو فارسی کلام پڑھ رہا ہوں. تو یہ کوئی بابا نہیں کرتے. اب مجھے ذہن میں آ گیا. وہ یہ ذہن میں بھی میں نے کیا, جن کے مزار پہ کیا تھا نا انہوں نے یہ مجھے ادھر لگایا. اچھا. پھر میں ربائی پڑھی. میں نے کہا علی امام منستو من غلام علی, ہزار جانے گرامی بفدائے نام ولی. یہ میں پڑھنا اسٹارٹ کیا نا تو وہ آغا وہ اتنے خوش ہوئے. اب مجھے وہ کہنے لگے اتنا ایسا مزار ہے, وہ نیچے نہیں ہے جیسے ہم نہیں, نیچے نہیں, اوپر ہے, وہ اوپر ہے. تو وہاں ایسے دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ امام رضا علیہ رحمت پاکوردگار نے یہ توفیق دی وہاں جانے کی. تو ان کا مزار اوپر ہے. تو وہ مجھے لے گئے اپنے آفس کہہ لوں یا کوئی دفتر کہہ لوں, کوئی بھی ہے. تو وہ وہاں جا کے انہوں نے مجھے خاطر دعا کی, مجھے اپنے گاڑی دی کہ آپ سارا یہ مشہد پہ رہے آپ, یہ سارا بڑی عزت دی. تو یہ آقا کی مہربانی ہے, بہت اس سے ملتی ہیں, بڑی شفقتیں ملتی ہیں. سمجھنے والے جو ہے نا نعت کو, وہ بہت تھوڑے رہ گئے. اچھا. سمجھنے والے آپ نے کہا نا, سمجھنے والے بہت کم ہیں, بہت کم رہ گئے ہیں. اب وہ جو نعت کا ہوتا ہے نا شیدائی یا نعت کو پسند کرتا ہے, وہ اپنا بیٹا بھی آگے پیش کرتا ہے. وہاں کسی اور کو کیا کریں گے جب وہ پورا خاندان ہی آ گیا. اب میں نے خاندان پہ نہیں مور لگائی, میں اپنے بچے کو نہیں لے جاتا کہیں, میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں. پڑھتے ہیں وہ, پڑھتا ہے, میں سامنے بیٹھا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ پڑھتا ہے, لیکن میں کمیٹی نہیں پائی, مروثیت کو اس میں نہیں لے کے. صحیح. میں نے کہا یہ جس کا ہوگا نا گلا ہوگا نا سے, وہ خود ہی بولے گا. مطلب زبردستی نہیں کی. صحیح. قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے.
قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، سب کچھ مانگ لیا اتنا کہہ کر کہ مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی وہ جو آسودگی چاہے تو انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے، جانا تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے، کہ قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی میں اسے اعجاز، بلکہ میں اسے اعجاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اسے ذکر لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہم شائگی
گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. کیا خوبصورت انداز اور کلام کا انتخاب اور ایک ایک لفظ. میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ صرف پڑھتے نہیں ہیں، سمجھاتے ہیں جی. اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. قبلہ آپ کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے، سوشل میڈیا میں پچھلے دنوں آپ کی بڑی خبر وائرل ہو گئی. اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات تھے کہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب، میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، جی وہ جی جی تو وہ ان کا وہ جو ہے اس بیٹے نے میں بیٹھا ہے نا، اسی نے سنا تھا. ہاں، تو جواب وہ میرے تیمارداری کے لیے مرغوب صاحب بھی آ گئے، اور اچھا. وہ کیا نام ان کا، مدثر رمضانی. تو اس نے دیکھا، اس نے پھر سب کو بتایا. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جو نعت پڑھتے ہیں لیکن نعت کا پتہ نہیں ہے، نعت سمجھتے نہیں. ان کو. جب میں زیادہ اب میں بات جو کر رہا ہوں نا آپ سے، بڑے دھیمے الفاظ میں کر رہا ہوں. میں سمجھ گیا. ہاں ہاں. اب میں نے کہا ان کو جن کو سمجھ نہیں ہے ان کو کیا سمجھانا ہے. کیوں چیخنا ان کے اوپر. ہاں جی، یہ بات ہے. صحیح. جن کو نعت ہی نہیں پتا صحیح صحیح تو ان کو کیا کہیں. صحیح ہو گیا. ان کو شعور دینے کے لیے جو ہے نا، شعور دینے کے لیے بس استادوں سے ٹھیک ہے. یہ شعور دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو استادوں کے سیکھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں ادب کیا چیز ہوتی ہے. نعت تو ہے ہی ادب. بالکل صحیح. نعت سے اگر آپ نے کہاں کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے آپ جو اسپیکر ہے، میں نے یہ دیکھا آپ نے بالکل اسپیکر آپ نے تو کہا ایسے منہ پہ لگا لیتے. بالکل بالکل. وہ نال وہ ساتھ آنے والا وہ پھر رومال سے جاڑتا ہے، یہ بھی کیا ہے، اس کے تھوک بھی چلے گئے اندر. تو وہ بد مزاجی کیا بس میں کہنا نہیں چاہتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسپیکر سامنے کہاں کیسے کھڑا کون ہے. بات کرتے ہوئے ٹھیک ہے، نعت میں وہ نکلے گے لواب وغیرہ. نعت ظاہر ہے. اب میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، نعت کی ممکن ہی بات. جی میں بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسپیکر. اب یہ تو استاد بتائیں گے نا. جب استاد ہی ایسے کرے گا تو پھر شاگرد کیا کرے گا. وہ تو کھا ہی لے اپنا اسپیکر کو. یہ بات تو نہیں نا. آپ آدم چیز صاحب کو دیکھیں، کوئی نعت نکال کے دیکھ لیں، اور اسپیکر کا زوری صاحب کا دیکھیں، کنائن صاحب کا دیکھیں. یہ اسپیکر کے اوپر چڑھے تھے تاکہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. بات یہ ہے کسی کو سمجھ آ جائے گی نا تو پھر وہ اس کو نعت کا مزہ آئے گا. جب سمجھ نہیں آئے گی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے واجہ باجلا ہے. جیسے وہ شادیوں میں باجا بجاتے ہیں نا، تو وہ اپنا بجا رہے ہیں، وہ کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، اس کو مذاق سمجھا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ آج کل تو نعت بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا تقدس ہی نہیں پتا کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ بات میرے منہ سے نکل گئی ہے. ہاں صحیح. یہ ایسا کام کرتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تو 50,000 ملنا ہے، 60,000 ملنا ہے، لاکھ ملنا ہے، ہمیں کیا. ایسا بھی نعت ہے. یہ کراچی سے آئی ہے بیماری ہمارے. اچھا. ہاں یہ پیسوں کی. اچھا. یہاں نہیں کوئی لیتا تھا، اب بھی نہ لینے والے موجود ہیں. نہ چیز کے علاوہ بھی ہیں اچھے نعت کا ہیں ماشاء اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. وہ اصل میں نعت کے لیے سرو کرتے ہیں اپنے آپ کو. صحیح. اچھا، آپ دل کے عرضے میں بھی مبتلا رہے ہیں تو ڈاکٹرز نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جو انداز جو آپ کا بڑا منفرد ہے اس میں زیادہ زور نہیں لگانا؟ منع کیا انہوں نے. اچھا، پھر بھی آپ. میں نے کہا جب حضور کے ذکر کے لیے اگر موت آ جائے تو اس سے کیا اچھا ہے. واہ واہ واہ. حضور کا ذکر نہیں چھوٹ سکتا. یہ دم چھوٹ جائے لیکن حضور کا ذکر نہ چھوٹے. اللہ ہوگا. اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ وہ غم سبھی راحت ہیں، وہ والا کلام جو ہے وہ اگر آپ اس میں
غم سبیراتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، غم سبیراتوں تسکین میں ڈل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے آقا، جب کرم ہوتا ہے تیرا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبیراتوں سبحان اللہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، لا 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 رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، غم سبیراتوں۔ اور یہ شعر دیکھیں، بسم اللہ، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دخائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے اس میں محمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے، ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں،
جب کرم ہوتا ہے آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں جانا جو تیرے قدموں میں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر کیا بات ہے قبلہ, میں نے آپ کو بہت ٹائم لے لیا, ایک دو چیزیں اور اس میں ایڈ کروں گا, آپ کو تھوڑا سا وقت اور چاہیے ہوگا مجھے. ایک سوال, آپ نے جب کلام شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے, اکثر ہم محافل میں دیکھا کرتے ہیں, کافی باتیں تو ہو گئیں, کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یہ کلام جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ 4 بندے چھوڑ کے وہ 5ویں بندے کی نظر ہے؟ غلط ہے. غلط ہے, ٹھیک ہے جی, 4 کے نہیں بلایا, نہ 5 نے بلایا. صحیح ہے. آپ کو کس لیے بلایا؟ ہائے ہائے, جس نے بلایا اس کی نظر ہے بس آپ کا. سبحان اللہ. کسی وقت تو ہم کہتے ہیں جی حاضری ہے, جی حاضری. جب دادا صاحب جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی وہ حاضر کے لیے مجھے 2 شعر پڑھ لیں, تو وہ غلط ہو رہا ہے. اچھا, تو ایسے ہی آدمی آتے ہیں نا, کہتے ہیں جی میں نے ان کو, وہ دراصل یہ ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے ہوتا ہے. وہ 5 آدمی پیسے دے گا نا مجھے, تو یہ 4 بھی دیں گے. یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ اپنے وہ جو نعت نہیں پڑھ رہے, ان کو خوش کر رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. کسی کو خوش کرنا وہ اور بات ہے, نعت پڑھنا کچھ اور بات ہے, وہ اس کے تقاضے ہو رہے ہیں, تقدس ہے, باقی معاملات. اچھا, ہم اس کو نا اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ نعت خوانوں کے لیے کوئی ٹپس, ان کو کوئی ادب کی بات اور ان کی کوئی رہنمائی فرما دیجیے. نعت خوانوں کے لیے ادب یہی ہے کہ وہ اپنے استادوں کا ادب کرے. صحیح. جن کا استاد ہی کوئی نہیں ہے تو وہ تو شیطان ہے. اچھا, ہو بڑی بات, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے پھر, اس کا مطلب وہ تو اس کی لو میں لگا ہے. بہت بڑی بات. بس صحیح. میں اور بات کروں گا تو وہ اور بھی آگے جائے گی. صحیح صحیح. میں نے تو یہ کہا کہ نعت کے تقدس کو قائم رکھ. صحیح. اس کے تقدس کو قائم رکھنا نعت ہے. واہ. نعت زندگی ہے. نعت زندگی. نعت بندگی ہے. واہ 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 واہ. اگر بندگی اس کو سمجھتے ہو تو پھر بندگی کیسے کرتے ہیں. اور نعت کا نعت ہے. نعت صحیح. نعت جو پڑھنے والا ہے نا, وہ حسان بن ثابت کی وہ پیروی کر رہا ہے. وہ حسان بن ثابت کون ہے؟ اللہ حضور کے پیارے ہیں, اللہ جن کے لیے حضور اپنے ممبر پہ بٹھائیں اور اس کو چادر پیش کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیسی بات ہے. نعت کا تقدس ہے نا, بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. یہ اللہ تعالیٰ صحیح نعت پڑھنے کی ہمیں تو. آمین آمین آمین. میں چاہوں گا اختتام میں آپ منقبت جو ہے وہ پیش کیجیے. اور منقبت سے پہلے میں نے اختتام میں سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک کلام سے, اپنے کلام سے اختتام کروں گا. تو میں کلام آپ کی سماعتوں کے لیے سامنے رکھتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے جی آپ ان کے میرے کلام کے بعد جو ہے نا وہ آپ منقبت پیش کیجیے گا. نبی, میں جو ہے وہ کلام لکھتا بھی ہوں, اللہ پاک نے جو ہے نا وہ سعادت نصیب فرمائی, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. آپ کے شکر میں اللہ تعالیٰ. آمین آمین. نبی کا نام جب چمکا ضیا پائی زمانے نے,
یہاں ذکر محمد سے شفا پائی زمانے نے، بے شک مصیبت کی گھڑی میں جب پکارا یا رسول اللہ، بلاؤں سے رہائی پھر صدا پائی زمانے نے، پڑھے جاؤ محمد پر درود پاک کثرت سے، پڑھے جاؤ محمد پر درود پاک کثرت سے، یہ ذکر خیر ہے اس سے شفا پائی زمانے نے۔ بے شک اور شعر دیکھیے گا کہ دیار مصطفیٰ تیری مسیحائی کا کیا کہنا، دیار مصطفیٰ تیری مسیحائی کا کیا کہنا، جہاں ہر درد کی جا کر دوا پائی زمانے نے۔ اور مکتا ہے کہ حذیفہ رہ گیا دل میں لیے ارماں زیارت کا، حذیفہ رہ گیا دل میں لیے ارماں زیارت کا، مدینے کی حسین لیکن فضا پائی زمانے نے، مدینے کی حسین لیکن فضا پائی زمانے نے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ منقبت آپ کرنا کچھ چاہوں نصیب ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک کی سیر کرائے، انشاءاللہ۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے؟ علی واہ امام منستو واہ، منم غلام علی، علی علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرام میں بفدائے نام علی، علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی، علی دا ورد پکاون والے غوث بنے کوئی کتب ولی، علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی، نام علی دا مشکلاں ٹالے دلاں دے اندر کرے اجالے، نال پسینے خوشبو ہے در پھول میں گن نالے مہک کلی، علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی، پتہ نہ ہوندا دسیا خیمر بلوایا پھر نبی نے حیدر، واہ 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 واہ، پتہ نہ ہوندا دسیا خیبر بلوایا پھر نبی نے حیدر، حیدر آیا نعرہ لایا، حیدر آیا نعرہ لایا، حیدر آیا نعرہ لایا، در خیبر دا ہو گیا ڈلی ڈلی، علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی 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 علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرے پاس جو ہے وہ کنکلوژن ہوتا ہے کسی نہ کسی پوڈ کاسٹ کا، اس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے۔ یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی تشنگی رہے گی، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ سے اور بھی پھر کبھی اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو اور بھی باتیں ہوں۔ آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، جزاک اللہ۔ آپ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔